اس کے لیے ہماری ایفرٹ جاری ہیں اور انشاءاللہ وہ آئیں گے کہاں سے؟ تھوڑا روشنی ڈالیں، کیونکہ $1 ارب کی تو آپ کی قسط ہے، تو باقی کا اگر آپ چاہیں کہ $5 ارب لینا ہے تو ایک یہ نکالیں $4 ارب اور آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، 4 کہاں سے آئے گا؟ نہیں دیکھیں، وہ ہمارا 2 ارب سعودی عربیہ کی کمٹمنٹ ہے، فرم کمٹمنٹ ہے، وہ ڈپازٹ آنا ہے اور آئے گا انشاءاللہ۔ کب تک؟ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ 12 اگست سے پہلے ہو، 12 اگست سے جولائی سے اینڈ آف جولائی تک ہو انشاءاللہ، اللہ چاہے تو انشاءاللہ ہوگا۔ اس سے یو اے کی بڑی کلیئر کمٹمنٹ ہے، $1 ارب 1 ارب وہ ہو جائے گا۔ ہمارا ورلڈ بینک کا ہم نے سب کچھ کر دیا، مکمل کر دیا، جو 3 سال سے رکا تھا ہمارا رائز 2 پروگرام جو تھا فسکل ریفارمز کا، وہ میرے آنے کے بعد ہم نے وہ چاروں پروجیکٹ مکمل کیے ہیں۔ 450 وہ اور 250 ارب آپ کو AIIB سے چائنا کو فائنینسنگ دی، 450 ایچ۔ انہوں نے 200 ملین فلڈ کی وجہ سے اس کو ری پرپز کر کے دے دیا ہوا ہے، تو 700 وہ ہو گیا، کوئی 300 ملین میں جینیوا کے پلیجز ہے، تو یہ ہمارا آپ کہہ لیں کہ چوتھا بلین ہے، اور 5واں بلین جو ہمارا آپ نے خود ہی کہا کہ IMF کا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس میں فائنینسنگ گیپ ابھی بھی جو انہوں نے ہمارے SBA میں لی ہے وہ 5.6 ہے۔ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا، وہ 600 کہاں سے آئے گا؟ وہ 600 ان دا پروسیس ارینجمنٹس انشاءاللہ ان پلیس ہے، وی آر ڈوئنگ اٹ ویل بیفور 12 انشاءاللہ $600 ملین کا ارینجمنٹ۔ جب آپ 12 کو جا رہے ہوں گے، 12 جولائی میں 12 اگست کی بات آپ کر رہے ہیں، ابھی تو ہمارے پاس 40 دن ہے، تو 12 جولائی میں پروگرام میں جانے سے پہلے تو آپ اس 600 کی بھی کمٹمنٹ دیکھ رہے ہوں گے کہیں سے آپ کو مل گئی؟ کمٹمنٹ نہیں، بلکہ میں ان کو فرم مجھے دینا ہے کہ 600 ملین ارینج ہو گیا۔ تو یہ آپ کا ایک موٹا نمبر یہ ہو گیا کہ اب آپ کو 12 اگست تک 12 جولائی ٹھیک ہے، 14 سے $15 کے ریزرو چھوڑنے، جی جس کے لیے آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ کم از کم اسٹیٹ بینک کے پاس $9 ارب اس دن پڑا ہوگا جس دن آپ آفس چھوڑ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آفس چھوڑ دیں گے 6 ہفتے میں، یا کوئی دل ہے ابھی کہ اس کو کھینچا جائے؟ نہیں، وہ فرم پلان ابھی تک تو اللہ کو جو منظور یہی ہے کہ 12 ویسے بھی آپ کو آفس چھوڑنا پڑے گا انلیس آپ کانسٹیٹیوشنل ایکسٹراڈنری پروویژن کو انووک کریں، ایمرجنسی والی جو ہے، ادروائز تو آپ کو 12 اگست کو تو آٹومیٹکلی ٹینیور ختم ہوگا، تو اسمبلی اسٹینڈ ڈیزالوڈ۔ اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، کیونکہ پولیٹیکل اکانومی کے ایشوز ہیں، میں ساتھ ساتھ اس کو ملا کے جی بتائیں۔ ابھی نواز شریف کا آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے، اس نے سنگل ہینڈڈلی ڈار صاحب کے ہاتھ میں وہ دیا ہوا ہے کہ آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے، اکنامک ایشوز کو ہینڈل کرنا ہے، پولیٹیکل ایشوز بھی ایون آپ کلیدی رول آپ کردار ان کی مہربانی جی۔ 12 اگست کے بعد آپ فائنانس منسٹر نہیں ہوں گے، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا۔ کیئر ٹیکرز کون ہوں گے جو اس پروسیس کو لے کے آگے چلیں؟ دیکھیں، نو بڈی نوز کیئر ٹیکر، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک جو سسٹم وہ آئین میں دیا ہوا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، تو لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن ایک نام پہ اتفاق کریں گے اور پھر وہ خود سلیکٹ کرتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے یہ کابینہ نہیں ہوتی، صرف پرائم منسٹر آپ نے کیئر ٹیکر دینا ہے، اور اس کے بعد سر ابھی تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی گھر کی ہیں، تو آپ ہی نے طے کرنا ہے۔ راجہ صاحب نے کہنا جڑا تسی کیا وہی کر دیں گے، دسو کیڑا کنوں کرنا دے۔ جی کو اچھی چوائس ہی ہوگی انشاءاللہ۔ سننے میں آ رہا ہے کہ کسی کاروباری شخصیت سے کوئی نواز شریف کی ملاقات کروائی گئی ہے؟ نہیں، میاں صاحب کی تو کوئی ایسی ملاقات اس حوالے سے کوئی نہیں ہوئی۔ کیئر ٹیکر جو متوقع ہے کسی کا رابطہ نواز شریف سے کروایا گیا؟ نہیں، میاں صاحب سے کسی کا رابطہ ایسی سے ناٹ ٹو مائی نالج۔ اچھا، ہمارے سننے میں 2 چیزیں آئی تھیں، ایک تو کسی کاروباری شخصیت سے رابطہ پنڈی نے بھی کیا اور دے وانٹ اٹ کہ وہ کانفیڈنس رکھنے کے لیے کسی کو لگایا جائے آگے، اور پھر نواز شریف کے ساتھ اس کی کلیئرنس لی گئی۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ ملاقات فزیکل ہے یا ان سے نام ڈسکس کیا گیا، لیکن یہ خبر مارکیٹ کے اندر ہے۔ میرے فرینکلی ہم نے نام کون سے، کتنے نام زیر غور، کتنے نام؟ تو جو میڈیا میں چل رہے ہیں 4-5 نام چل رہے ہیں، تو اس میں کون سی بڑی نام درست ہے جی؟ جو میڈیا میں نام چل رہے ہیں نام چل رہے ہیں، بٹ آئی ایم شیور پیپل اپنے نام فلوٹ خود کرواتے ہیں، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے۔ آپ کے ساتھیاں بیٹھے ہوئے، میں ان کا نام نہیں لیتا، بیچارے نوکری انہوں نے کرنی ہے، ان کا نام اگر میں خود ہی چھاپ دوں تو اس طرح یہ بن نہیں سکتے نا۔ جی دیر مسٹ بی سم کنسیڈریشن جس میں آپ کا پنڈی بھی آن بورڈ ہو اور آپ حکومت میں بیٹھے لوگ بھی آن بورڈ ہو۔ دیکھیں، جو جیسے آئین میں نے عرض کیا کہ وہ 2 شخصیات نے ایگری کرنا ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی تک کوئی نام انڈر ڈسکشن میرے نالج میں نہیں ہے۔ میں نے میڈیا میں ضرور 4-5 نام پڑھے ہیں، 2-3 ایسے ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی 2-3 دفعہ اس اکانومی کا بٹا بٹایا، اور ابھی بھی نام چل رہا ہے۔ مجھے ہنسی آتی ہے کہ یار وہ نام جنہوں نے ایک دفعہ نہیں، مور دین ونس اکانومی کو ٹینک کر کے چھوڑ کے تو پکڑا بریف کو چلے گئے، تو نام وہ بھی پھر رہے ہیں مارکیٹ میں، تو میں آپ کو براہ راست اس پہ پوچھوں گا، جس دن حفیظ شیخ صاحب کو دوبارہ لگانے کی فائنانس منسٹری کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے انہیں مثال دی، جو صاحب یہ فیصلہ سازی کے عمل میں شامل تھے،
میں نام ان کا لے نہیں رہا, چھوڑ رہا ہوں ان کا نام. جی جی. تو میں نے انہیں کہا کہ جنرل کیانی نے پیپلز پارٹی کے اوپر کرپشن کے بڑے چارجز تھے, تو فرمائش کر کے ان کو لگوایا تھا وزیر حفیظ شیخ صاحب کو کہ یہ صاف آدمی ہے, کرپشن نہیں کرے گا. لیکن ہی واز ٹوٹل فیلئر ایز فائنانس منسٹر. بیٹھ کی اکانومی, آپ کا یہ بجلی کا سرکن سے انہوں نے پار کر دیا تھا پاور سیکٹر ہولڈنگ کمپنی میں, آج تک ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو آپ ان کو مت کنسیڈر کریں, ناٹ اے گڈ چوائس. پھر میں نے عمران خان کو میسج کیا کہ آپ کا یہ نام چل رہا ہے تو آپ کو غور و خوض کرنا چاہیے, ناٹ اے رائٹ چوائس. ان کا نام پھر آ جاتا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بڑا ہیوی رول ہوتا ہے ان کا اس ڈیسیژن میکنگ کے عمل میں. کیا حفیظ شیخ کو چوائس ہونا چاہیے یا کسی بزنس لیڈر کو چوائس ہونا چاہیے یا کسی پولیٹیشین کو ہونا چاہیے؟ آپ کے خیال میں ترجیح کس کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں پرسنلی حفیظ شیخ کے خلاف ہوں کیونکہ وہ 3 دفعہ فیل ہو چکا ہے, 4تھی دفعہ تجربہ نہیں کرنا. میں ذاتیات میں نہیں آنا چاہتا, میرا ان سے اچھا تعلق رہا ہے جب میں اپوزیشن میں بھی تھا, اور 2 ٹینیورز انہوں نے جب گزارے ہیں, تو نتھنگ اگینسٹ اینی باڈی. ایک دفعہ آپ کے دور میں انہوں نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے کی بھی کوشش کی. جی آخری میں نے چھوڑ دیا تھا انہوں نے, آخری مہینے وزارت خزانہ چھوڑ کے مجھے یاد ہے پرائم منسٹر میرے ساتھ. جی لیکن یہ ہے کہ انڈیویجول کو ہم اگر ایکسکلوڈ کر دیں تو بہتر ہوگا. آئی تھنک اینی باڈی, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایسا بندہ میں چننا چاہیے جو ان ریفارمز کو آگے لے کے چلے اور یہ 3 مہینے ضائع نہ ہوں. اور وہ بندہ بزنس سے ہونا چاہیے, پولیٹیشین ہونا چاہیے, بیوروکریٹ ہونا چاہیے, کون ہونا چاہیے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے, پولیٹیشین بھی ہو سکتا ہے. واٹس رانگ وتھ پولیٹیشین؟ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ محمد میاں سومرو چیئرمین پولیٹیشین آفٹر کسی زمانے میں محمد میاں سومرو بی بی کے اسیسینیشن کے بعد 3 مہینے جو پیٹرولیم کا ایشو تھا اس کو ایڈریس نہیں کر سکے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. نہیں وہ ٹھیک ہے, میں صرف یہ اس وجہ سے ہم کرائسس میں یو نیڈ اے ڈیسیژن میکر. تو ڈیسیژن میکر صرف سیٹ آکوپائی کرنے کے لیے آپ کو ایک چہرہ نہیں چاہیے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایسا بندہ ہو چاہے کہیں بھی ہو, پولیٹیشین ہو یا وہ بزنس سے ہو, آئی ہیو نو ایشو. یہ پروسیس کب سٹارٹ ہوگا؟ جی یہ نیگوشیشن کب سٹارٹ ہوگا؟ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس میں 3 دن اگر نہیں ہو آپس میں تو 3 دن ایک ہوتے ہیں, پھر 3 دن وہ کمیٹی میں جاتا ہے, پھر نہ ہو تو پھر ECP سے کوئی انٹریکشن سٹارٹ ہوا ہے. آئی تھنک اینڈ آف اگست کے شروع میں, فرسٹ ویک میں ہو جانا چاہیے. فرسٹ ویک میں ہونا چاہیے. جی جی. ابھی نہیں ہو رہا. اب ناٹ ٹو مائی نالج. میں تو نواز شریف صاحب دبئی میں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ ان کی اپنی وزٹ ہے, فیملی وزٹ ہے, دیٹس آل. نہیں وہ پولیٹیکل میٹنگز کر رہے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے جہاں بھی جاتے ہیں لوگ, وہ تو لنڈن میں بھی روز پولیٹیکل میٹنگ ہوتی ہے. اب سعودی عرب جا رہے ہیں, گھومنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کا بیٹا ہوتا ہے تو وہ بھی فیملی پارٹی ریلیجس. تو سر دبئی میں اور عمرہ کے لیے تو میاں صاحب جا رہے ہیں, وائی ناٹ ان اسلام آباد, لاہور فیملی سے بھی ملیں اور ملاقاتیں بھی کریں؟ انشاءاللہ آئیں گے, بڑی جلدی آئیں گے. کب؟ انشاءاللہ بڑی جلدی آئیں گے, الیکشن سے پہلے ادھر ہوں گے انشاءاللہ. لیکن 12 اگست کو اگر آپ کا آفس ختم ہو رہا ہے تو 60 دن کی مدت بنتی ہے. کتنے 60 دن؟ 60 دن یا 90 دن, ایک دن اگر پہلے چھوڑ دیں تو وہ اب تو ECP نا جی, وہ اس میں تو ہمارا کوئی ہم ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے. کیئر ٹیکرز کو نیسیسریلی ٹول نہیں دینا چاہیے. شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں الیکشن ہو کے نہیں ایک مستحکم حکومت میں ہونی اس پہ آپ سے ایمفیسس کروں گا دوبارہ, نو میٹر کہ کس فیلڈ سے ہو, بزنس سے ہو, سیاست سے ہو, پروفیشنل ہو, لیکن کمٹمنٹ کلیئر ہو کہ ان جو یہ ریفارمز ہم کر رہے ہیں, دیکھیں یہ ایک دن میں یہ تباہی نہیں ہوئی. 24ویں معیشت آپ کی بن چکی تھی مطلب 2017 میں, وہی تھی جو 2013 میں اکنامک یعنی انڈیکیٹرز اتنے برے تھے, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہمارے سارے انسٹیبل تھے. وی آر ڈکلیئرڈ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری. میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں, جنوری فیبری 2013 بفور جنرل الیکشن, اینڈ 6 سے 7 مہینے کا پریڈکشن تھی ڈیفالٹ کی. اب اتنی آپ نے ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن اور پھر ایز حکومت جو ہم نے جو پیک کاٹی اور ملک کو 24ویں معیشت پہ لے گئے, لوسٹ انفلیشن, لوسٹ اپنا پالیسی ریٹ 5.5%, CPI 4%, 6% آپ کی گروتھ, بیسٹ اسٹاک مارکیٹ ان ساؤتھ ایشیا, 5th بیسٹ ان دا ورلڈ, ہائیسٹ فارکس ریزرو. آج تک وہ نہیں تو گزر تو گیا, کیوں گزرا نہ مطلب صاحب کیوں گزرا؟ آئی تھنک یو پیپل شوڈ بی ڈیمانڈنگ. دیکھیں جب تک یہاں میں نہیں کہہ رہا کہ پھانسی لگا دوں لوگوں کو, بٹ اٹ مسٹ بی اسٹیبلش کہ وائی دس بیڈ ایکسپیرینس, وائی دس پروجیکٹ 2010 واز لانچ, اس نے ساری تباہی کی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا. ہاں جی, جس کا بھی ہو برنگ دیم ٹو دی پبلک اینڈ سے کہ ہمیں معاف کر دیں, ہم نے غلط کیا تھا. وائی ناٹ؟ پیپ نے اتنا بڑا اپنے سانحہ کر دیا اکانومی کے ساتھ. آج پاکستان جو ایک جس کی دنیا میں تعریفیں کر رہی تھی, آپ کو یاد ہے 2017 میں تمام ہیڈ آف آل کبھی آئے پاکستان کی تاریخ میں, ورلڈ بینک, ڈاکٹر کم, کرسچن لگارڈ MD IMF, نکاؤ پریزیڈنٹ اپنا ADB, IFC کا ہیڈ اپنا فلپی,
ادھر اپنے AIIB کا پریزیڈنٹ اپنا جن، یہ سارے آ کے آپ کو کمپلیمنٹ کرتے تھے، آپ کے ملک میں پرائم منسٹر پہ کال آن کرتے تھے، میرے ساتھ یہ سرینا اور میریٹ میں بیٹھ کے تو پاکستان کی تعریفیں کرتے تھے۔ ہمت دکھائیں 2011 اکتوبر سے لاہور سے جلسے سے شروع کریں، 2014 کے دھرنے کے پیچھے جو جن کا رول تھا ان کو بھی ساتھ پکڑیں، بالکل، اور قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں فلور کے اوپر ڈسکشن کر کے بتا دیں۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ان کو خدا نہ خواستہ کوئی جیلوں میں ڈالیں، پھانسی لگائیں، وہ ایڈمٹ تو کریں نا۔